بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ متعدد احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھ دی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 3 گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جس کی سزا اس دنیا میں ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگ ان کے درمیان فرق کو نہیں سمجھتے۔ ناظرین، گناہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی، احکامات کی عدم تعمیل کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی کے سامنے تو انسان کی ہر غلطی ہی بہت بڑی غلطی اور سنگین جرم ہے۔ گویا ہر گناہ اپنی ذات کے لحاظ سے بڑا گناہ ہے، لیکن قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں گناہوں پر وعید اور ممانعت کے انداز میں تبدیلی کی بنا پر گناہوں کی 2 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ناظرین، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی کوئی قطعی تعداد نہیں۔ مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے مختلف تعداد ذکر کی ہے۔ تعریف کی حد تک جس گناہ پر مجرم کے لیے رحمت سے دوری، یعنی اس گناہ کرنے والے پر لعنت مذکور ہے، وعید سنائی گئی ہو، یا جس پر عذاب و سزا یا حد کا ذکر ہو، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو گناہ جرات و بے باکی کے ساتھ کیا جائے، یا جس گناہ پر مدامت کی جائے، یعنی ایک گناہ پر ہمیشگی کی جائے، تو اگر وہ صغیرہ ہو تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے، خواہ اس پر وعید، لعنت یا عذاب و سزا وارد نہ ہو۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ خوب سمجھ لیجئے کہ متعلق گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو۔ اسی سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اسلام میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے، اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلے اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے ترجمہ، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ بعض عرفاء نے کہا ہے کہ یہ مت سوچو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، یہ غور کرو کہ تم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو، اور اس اعتبار سے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ وہ 3 گناہ جن کی سزا اسی دنیا میں نقد ملتی ہے، اس میں سے ایک زنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ جو باتیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی ان سے کنارہ کش رہو۔ بلا شبہ زنا ایک قرض ہے، اگر تم اس قرض میں مبتلا ہوئے ہو تو یاد رکھو اس قرض کی ادائیگی بھی تمہارے گھر ہی سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، یعنی مومن کی صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ زنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ متعدد احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ گناہ اس قدر شدید ہیں جن کی شدت کے باعث اللہ عز و جل نے ان کی سزا دنیا میں بھی رکھ دی ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین ملاحظہ فرمائیں۔ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے یا رشتہ توڑنے کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہ گار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں دی جاتی ہے، وہ ظلم اور والدین کی نافرمانی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا مرتکب زیادہ لائق ہے کہ اس کو اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ آگ کی چنگاریوں کی مانند آسمان کی طرف اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا کو اس کے تیزی سے اوپر اٹھنے کی وجہ سے چنگاریوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یا پھر اس لیے کہ یہ ایک ایسے دل سے نکلی ہوتی ہے جو ظلم و جور کی آگ سے دہک رہا ہوتا ہے، اور یہ پردوں کو ایسے چیرتی ہوئی نکلتی ہے کہ گویا چنگاری ہو۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہ گار کو اللہ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں، جنہوں نے اس کی پرورش کے لیے رحم و کرم کا بازو بچھا دیا تھا، اور جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، خود کمانے کھانے لگا، تو اب ماں باپ کے سارے احسانات بھلا کر نافرمانی اور انہیں تکلیف دینے پر اتر آیا۔ نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے عبرت کا سامان ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے بھی درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق غصب نہ کرے، ان کی خدمت سے منہ نہ پھیرے، ان کے کھلانے پلانے اور دیکھ ریکھ میں کوئی کوتاہی نہ کرے، خاص طور سے جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، چلنے پھرنے، کام کاج کرنے اور کمانے سے معذور ہو جائیں، تو ایسے وقت میں اولاد ان کی مکمل نگہداشت کرے، وقت پر کھانے کا انتظام کرے، جو خود کھائے وہ انہیں بھی کھلائے، بدن، کپڑا، جگہ کی صفائی کا خیال کرے، پیشاب و پاخانے اور ضروریات زندگی پہ مدد کرے، مگر عام طور سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے، خود بھی والدین کی خدمت سے جی چراتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی کسی کام پر ان کی مدد کرنے سے منع کرتے ہیں، اور آج کل کی بیوی تو خوب سمجھتی ہی ہے کہ ساس و سسر کی خدمت ان کی ذمہ داری نہیں، احسان کا درجہ تو بعد کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ اپنے گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، اور فاسق و فاجر گناہ گار شخص ہوتا ہے، وہ گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے آسانی سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔